الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔ شریعت مقدسہ میں وضو، غسل، اس کے علاوہ نجس چیزوں کو پاک کرنے کے لیے پانی کے ذریعے سے پاک کیا جاتا ہے۔ لہذا پانی کے بہت سارے اقسام ہیں اور اس اقسام کے الگ الگ حکم ہیں، حکم بھی الگ ہے۔ پانی کے ذریعے سے دو قسم کی نجاست کو پاک کیا جاتا ہے۔ ایک قسم کو حدث کہا جاتا ہے، ایک کو خبث کہتے ہیں، کہ پانی کے ذریعے سے پاک ہوتا ہے۔ حدث غسل اور وضو، غسل اور وضو، حدث جس کو کہتے ہیں شریعت کی زبان میں، وہ بھی پانی کے ذریعے سے۔ خبث جو ظاہری نجاست ہے، جیسے خون ہے، پیشاب وغیرہ ہے، اس کو خبث کہا جاتا ہے، وہ بھی پانی کے ذریعے سے پاک کیا جاتا ہے۔ ان پانی کے بہت سارے اقسام ہیں اور ہر ایک کے لیے حکم بھی الگ ہے۔ تو مناسب یہی ہے کہ پانی کے جو اقسام ہیں اور ان کے حکم ہیں، احکام ہیں، وہ بیان کیا جائے۔ مخصوصاً آج کل جو ہے ندی نالوں سے سیلاب کی شکل میں پانی آ رہے ہیں۔ یہ چند دن پہلے یہاں ستپارہ سے جو پانی آتا ہے وہ گدلا پانی آتا تھا، تو اس سے غسل کرنے کا مسئلہ ہے، اس سے وضو کا مسئلہ ہے، اس سے نجاست کو پاک کرنے کا مسئلہ ہے۔ بہت ساروں نے فون کر کے پوچھا کیا اس پانی سے ہم وضو کر سکتے ہیں؟ وہ بھی اچھی بات ہے بہرحال پوچھنا۔ بعض کو تو پتہ ہی نہیں ہے پانی کے کتنے اقسام ہیں، اس پانی سے وضو ہو سکتا ہے، غسل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ تو لہذا پانی کے دو قسم ہیں۔ ایک قسم جو ہے جس کو مطلق کہا جاتا ہے، صاف پانی، جس کے اندر جو ہے نہ رنگ ہے نہ اس پانی کے اندر ذائقہ ہے، وہ صاف و شفاف پانی مطلق۔ اس کے بہت سارے اقسام ہیں، انشاءاللہ بیان کروں گا۔ آج جس قسم کو بیان کرنا ہے، دوسرا قسم مضاف کہا جاتا ہے، دوسرا مضاف پانی۔ مضاف اس پانی کو کہتے ہیں جب قید اطلاق سے نکل جائے، صاف پانی نہ کہا جائے، بلکہ اس پانی کی نسبت جو ہے کسی اور چیز کی طرف دی جائے، کسی چیز کی طرف نسبت دی جائے۔ مضاف اضافہ یعنی نسبت کو کہا جاتا ہے۔ یعنی مثلا تربوز کا پانی، اب اس پانی کی نسبت جو ہے تربوز کی طرف چلی گئی، اب وہ مطلق پانی نہیں رہا۔ اسی طرح جو انار کا پانی، انگور کا پانی، گلاب کا پانی، اسی طرح نمک سے مخلوط شدہ پانی، یہ اس کے بعد جو ہے اگر اردو میں مضاف کا ترجمہ کریں تو اس کے اندر جو ہے کا، کی، کے آئے، وہی اس کو نسبت یعنی ابھی جو مثال دے دیا، یعنی تربوز کا پانی، اب یہاں کا آ رہا ہے، یعنی اب خالص پانی نہیں رہا، کسی چیز کی طرف اس کی نسبت دی جا رہی ہے، اس کو کہتے ہیں مضاف پانی، مطلق نہیں ہے۔ ایک قسم یہ ہے کسی اجسام سے، جسم سے نچوڑا جاتا ہے، جیسے یہی جو مثال دے دیا، وہ بھی مضاف ہے۔ اس کے بعد جو ہیں مضاف کے اور قسم بھی ہے، اور ایک قسم بھی ہے، مثلا اس کے ساتھ دوسری چیز مخلوط ہو جائے، جیسے گدلا پانی، مٹیالہ پانی، حضور
اس کے اندر مٹی مخلوط ہو چکا، تو یہ ایک قسم ہے۔ مثلا اسی طرح کسی پانی کے اندر جو ہے شربت ملایا جائے تو اس طرح مخلوط ہو گیا، تو یہ ایک قسم ہے۔ ایک قسم جو ہے مائع ہے، پانی کی طرح بہنے والی چیز ہے لیکن پانی نہیں ہے، وہ بھی مضاف کے حکم میں ہے، جیسے دودھ ہے، جیسے لسی ہے، جیسے پٹرول، جیسے تیل ہے، پانی کی طرح مائع ہے، سیال ہے، بہنے والی چیز ہے۔ تو یہ تینوں جو ہے اس کو مضاف کہا جاتا ہے۔ مضاف اگر کہا جائے تو اس سے نہ وضو ہو سکتا ہے، نہ غسل کیا جا سکتا ہے، نہ کسی نجاست کو دھو سکتا ہے، پاک نہیں ہوتا ہے۔ خود پاک ہے وہ پانی جس کو پاک کہا جاتا ہے، لیکن پاک کرنے والا نہیں ہے۔ تو لہذا مضاف کے لیے جو معیار ہے، مضاف کون سے پانی جس کو مضاف کہا جاتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ مضاف کا معیار عرف ہے۔ عرف والے کہیں کہ یہ پانی جو ہے مضاف ہے، اس کی نسبت کسی چیز کی طرف عرف والے دیتا ہے، مضاف ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ گدلا پانی چلو میں اٹھائے، چلو میں اٹھائے، اس کے بعد ہتھیلی کا تہ جو ہے نظر آتا ہے تو وہ مضاف نہیں ہے۔ اگر ہتھیلی کا تہ نظر نہ آئے تو پھر وہ مضاف ہے۔ لیکن امام خمینی فرماتے ہیں یہ مضاف کہنے کے لیے معیار نہیں ہے، معیار عرف ہے۔ خلاصہ عرف کہیں کہ یہ پانی اب مضاف ہے، گدلا پانی ہے، مٹیالہ پانی ہے، یہ کسی چیز سے نچوڑا گیا ہے، تو اس صورت میں اس کو مضاف کہا جائے گا۔ مضاف کے احکام ہیں۔ اب مضاف کا حکم آپ سن لیں۔ مضاف پانی سے نہ حدث پاک ہوتا ہے، نہ خبث پاک ہوتا ہے، یعنی نہ وضو کر سکتا ہے، نہ غسل کر سکتا ہے، نہ کسی نجس کو دھو سکتا ہے، پاک نہیں ہوتا۔ خود پانی پاک ہے البتہ، یہ ایک حکم ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اسی طرح کسی نجس کو بھی اس سے پاک نہیں کیا جا سکتا، یہ دوسرا حکم ہے۔ مضاف پانی کے ساتھ نجاست جو ہی مل جائے وہ مضاف پانی نجس ہو جاتا ہے۔ مضاف پانی نجاست کے ساتھ ملاقات کرنے سے، نجاست کے ملنے سے وہ نجس ہو جاتا ہے، فوراً نجس ہو جاتا ہے۔ لیکن آب مطلق نجس ہونے کے لیے شرائط ہے، انشاءاللہ بیان کروں گا۔ لیکن مضاف جو ہے، جب پانی مضاف کہا گیا، اگر کر سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو، کر سے زیادہ ہو پانی، مضاف پانی، کر کے اندر جو ہے 384 لیٹر، 384 لیٹر جس کا وزن ہو، اس پانی کو کر کہا جاتا ہے، اس کو کر کہا جاتا ہے۔ تو مضاف ہو جائے، بہت بڑا ٹنکی ہے، بہت بڑا ایک تالاب ہے جو مضاف ہو چکا ہو، ایک قطرہ نجس کا اس میں گر جائے نجس ہو جاتا ہے، پورا تالاب نجس ہو جاتا ہے اگر مضاف ہے تو۔ اگر مضاف ہو پانی جتنا زیادہ ہو فرق نہیں پڑتا، نجاست کے رنگ اس میں تبدیل نہ بھی ہو، نجاست کا ذائقہ اس پانی سے نہ آتا ہو، نجاست کے جو ہے بو نہیں آتی ہے اس پانی سے، پھر بھی نجس ہے، پھر بھی نجس ہے۔ لہذا نابر چھوڑ زین کی کلکوں سے چھو گا، مچھوں سے چھو، اور اب کہیں کہ یہ مضاف ہے۔ معمولی قطرہ خون گر جائے، ایک ذرہ برابر پیشاب اس میں جائے، نجس ہو گیا، پورا پانی نجس، نجس ہندو مضاف سوچی تھا نا، حکم کی تجھے سوچو، نجاست کے ملنے سے فوراً نجس ہو جاتا ہے، فوراً نجس وہ پانی۔ پھر اس کو کیسے پاک کیا جاتا ہے انشاءاللہ آئندہ بیان کرے گا حضور، اس کے پاک کرنے کے بھی طریقے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے پھر مثلا پانی میں جو بیکٹیریا ہے اس کو مارنے کے لیے دوا ڈالی جاتی ہیں، جیسے ہمارے ٹنکی کے میں اندر جو ہے دوا ڈالی جاتی ہے بیکٹیریا کو ختم کرنے کے لیے، تو پانی کا رنگ جو ہے مثلا سفید آتا ہے، پائپ کے ذریعے سے آتا ہے ہمارے یہاں، تو کیا وہ بھی مضاف ہے؟ تو فرماتے ہیں وہ مضاف نہیں، وہ مضاف نہیں،
اس لیے کہ اس کو کچھ دیر کے لیے چھوڑا جائے تو صاف ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس دوائی کی وجہ سے کچھ لحظے کے لیے پانی کا رنگ اگر سفید ہو جائے تو اس سے پانی مذاق نہیں کہلایا جائے گا، تو لہٰذا اس پانی سے آپ نجاست کو دھو سکتے ہیں، وضو غسل کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا عزیز جوانوں، کہیں کسی تالاب کے اندر جو مٹیالہ ہو، گدلا ہو، مذاق کہا جائے، اس کے اندر اگر آپ غسل کریں تو غسل درست نہیں ہے، وضو بھی صحیح نہیں ہے، نجاست بھی پاک نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا معیار جو ہے عرف ہے مضاف پانی کہنے کے لیے۔ یہ مضاف کے حوالے سے چند مسئلے تھے جو آج کل مبتلا بھی ہیں، آج ہر ندی نالے سے سیلاب آ رہے ہیں، تو اس وجہ سے مناسب سمجھا اس مضاف کے حکم کو بیان کیا جائے۔ انشاءاللہ اور بھی مسائل ہیں اسی مضاف کے حوالے سے، وہ آئندہ انشاءاللہ خدا توفیق دے تو بیان کروں گا۔ اور دعا کے لیے بہت سارے التماس زر سے یعنی مریض کی وینٹیلیٹر کی یکسو آئی سی مختلف جگہوں نے التماس سے دعا کرے پروردگارا دلنگلی چنجق و نرس نظرت پروردگارا بحق بیمار کربلا التماس دعا ذرفی مریضوں گامل سے مریضے یتنارنا شفاء کاملہ عجلہ شخص یا اللہ پروردگارا التماس دعا ذرفن گنایا گامی حاجت کو یہاں سے روا دس یا اللہ، مشکلات کو آسان دس یا اللہ، علماء یدین مراجع اعظام رحمت علی قدر شر اشراق و نشرہ نسلوں سے جو یا اللہ، امریکہ و اسرائیل صحبہ حسنی شدہ ننیس و نابود و شکر یا اللہ، پروردگارہ جمال و شافدی مومن کنی یہ قسم حاجت جیتنا پروردگارہ تم قبول سوں سے بیا یقیات شخو تخو عبادت کن یہ بارگاہ قابل قبول گت یا اللہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ التماس دعا ذرفن کن نعرہ گامی حاجت روائی مریضوں شفاء